اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی بے شمار حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ 10 محرم سے پہلے کسی بھی دن پڑھ لینا ہے، یا پھر اگر آپ چاہیں تو 10 محرم کے دن بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ احادیث مبارکہ میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد اس سورت کو روزانہ صبح پڑھے، اور میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ سورت بسی ہو۔ اور اس رب کریم کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ لفظ ہے کن، اور رب کریم کا یہ لفظ کائنات کے لیے اور زمان و مکان کی ہر شے کے لیے تھا، اور اس کا ثمر یعنی کہ اس کا پھل فیکون ہے، اور انسان کا لفظ انسان کے لیے تھا۔ اس پر عمل نہ صرف انسان کا پہلا اور بنیادی فرض ہے، بلکہ یہ وہ لفظ ہے جو سارے اعمال، سارے نظریات کی بنیاد ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ کن فیکون کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف ایک دن ہی پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کو 10 محرم سے پہلے یا پھر 10 محرم کے دن، ان دنوں میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے۔ جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے پڑھنے کیسے ہیں، ان کی نیت کیا ہے، اور ان کے اندر آپ نے کون سی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ نیت آپ نے ایسے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات کا خیال رہے کہ اگر آپ نیت دل میں کر لیتے ہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جاتی ہے، اور اگر آپ زبان سے اقرار کر لیتے ہیں تو بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ دونوں نوافل مکمل پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، تو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، بلکہ آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ
یہ قرآنی لفظ کن فیکون اس قرآنی لفظ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رہے کہ جب کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ 313 سے زائد مرتبہ پڑھ لیا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم 313 مرتبہ پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 313 مرتبہ یہ قرآنی لفظ کن فیکون اس لفظ کو پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ یقین جانے کہ جتنی عاجزی کے ساتھ، جتنی انکساری کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور رب کریم آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن رب کریم کے عطا کرنے میں ذرا دیر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے بڑی عاجزانہ انداز سے دعا مانگنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، وہ نوافل آپ نے مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنے۔ ایسے اوقات جن میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، ان اوقات میں آپ نے وہ نوافل ادا نہیں کرنے۔ مثلا نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ نوافل نہیں پڑھنے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے یہ نوافل نہیں پڑھنے۔ اگر آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز چاشت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ ان اوقات میں آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ یقین جانیں کہ یہ اتنا مجرب عمل ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 10 محرم سے پہلے یا پھر 10 محرم کے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے اور زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ جب اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔